ہجرت مدینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اپنے والدین کو دین حق کی پیروی کرتے ہوئے ہی دیکھا ہے، اور ہم پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ صبح و شام دونوں وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہمارے گھر کے اندر تشریف لاتے تھے۔ پھر جب مسلمانوں کو سخت اذیت دی جاتی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ جب حبشہ کی طرف ہجرت کی نیت سے مکہ سے نکلے اور آپ برق الغماد کے مقام پر پہنچے تو انہیں ابن دغنہ ملے جو قبیلہ قارہ کے سردار تھے۔ اس نے پوچھا کہ ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ زمین کی سیر و سیاحت کروں اور اپنے رب کی یکسوئی سے عبادت کروں۔ ابن دغنہ کہنے لگا تمہارے جیسا شخص نہ تو نکلنے پر مجبور ہو سکتا ہے اور نہ اسے کوئی نکال سی سکتا ہے، کیونکہ ضرورت مند محتاج لوگوں کے پاس جو چیز نہیں ہوتی تم انہیں مہیا کرتے ہو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو، نادروں کی کفالت اور مہمانوں کی ضیافت کرتے ہو، اور راہ حق میں اگر کسی کو مصیبت آئے تو تم اس کی مدد کرتے ہو، لہٰذا میں تمہیں پناہ دیتا ہوں تم مکہ لوٹ چلو اور اپنے شہر میں رہ کر اپنے رب کی عبادت کرو۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن دغنہ کے ساتھ مکہ واپس آ گئے۔ اس کے بعد ابن دغنہ رات کے وقت قریش کے سرداروں کے سے ملا اور ان سے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا شخص نہ تو نکلنے پر مجبور ہو سکتا ہے اور نہ اسے کوئی نکال ہی سکتا ہے، کیا تم ایسے شخص کو نکالتے ہو جو لوگوں کو دو چیزیں مہیا کرتا ہے جو ان کے پاس نہیں ہوتی؟ وہ چیزیں مہیا کرتا ہے، وہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک اور بے کسوں کی کفالت کرتا ہے، مہمان نوازی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، اور جب کبھی کسی کو راہ حق میں تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی مدد کرتا ہے۔ الغرض قریش نے ابن دغنہ کے پناہ کو مسترد نہ کیا، البتہ اس سے کہا تم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دو کہ وہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کریں اور وہ وہی نماز یا جو چاہے کریں، اعلانیہ یہ کام کر کے ہمیں اذیت نہ پہنچائیں، کیونکہ یہ کام علانیہ کرنے سے ہماری عورتیں اور بچوں کو بگڑنے کا اندیشہ ہے۔ ابن دغنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام پہنچا دیا تو انہوں نے اس شرط کے مطابق مکے میں دوبارہ رہائش رکھ لی۔ چنانچہ وہ اپنے گھر میں اپنے پروردگار کی عبادت کرتے، نہ تو نماز اعلانیہ ادا کرتے اور نہ اپنے گھر کے علاوہ کسی دوسری جگہ تلاوت ہی کرتے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا تو انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنائی، وہاں نماز ادا کرتے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے۔ پھر ایسا ہوا کہ مشرکین کی عورتیں اور بچے بکثرت ان کے پاس جمع ہو جاتے، سب کے سب تعجب کرتے اور آپ کی طرف متوجہ رہتے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گریہ زاری کرنے والے شخص تھے، جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو انہیں اپنی آنکھوں پر قابو نہیں رہتا تھا۔ یہ حال دیکھ کر سرداران قریش گھبرا گئے، بالآخر انہوں نے ابن دغنہ کو بلاوا بھیجا۔ اس کے آنے پر انہوں نے شکایت کی کہ ہم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمہاری وجہ سے اس شرط پر امان دی تھی کہ وہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کریں، مگر انہوں نے اس کے سے تجاوز کرنے کی کوشش کی ہے۔ تجاوز کرتے ہوئے اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنائی ہے جس میں اعلانیہ نماز ادا کرتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ ہماری عورتیں اور بچے بگڑ جائیں گے، لہٰذا تم انہیں منع کرو، اور اگر وہ اسے منظور کر لیں تو اپنے گھر میں اپنے رب کی بات کریں اور امان برقرار رہے، اگر نہ مانیں تو اس پر ضد کریں تو اعلانیہ عبادت کریں تو تم اپنی پناہ ان سے واپس مانگ لو، کیونکہ ہم لوگ تمہاری پناہ کو نہ تو ناپسند کرتے ہیں نہ ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اعلانیہ عبادت کو کسی صورت برقرار رکھ سکتے، برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس کے بعد ابن دغنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہیں کس بنیاد پر، کس بات پر معاہدے کر کے، کس شرط پر تمہیں میں امان دی؟ اگر تم اپنی ضد پر قائم ہو، تم نے اعلانیہ بات کرنی ہے، تو یا پھر میری امان مجھے واپس کر دو، تو یہ پتہ کیونکہ یہ نہیں چاہتا، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ عرب کے لوگ یہ خبر سنیں جس کو میں نے امان دی اسے پامال کر دیا گیا۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تیری امان واپس کرتا ہوں اور میں صرف اللہ عز و جل کی امان پر خوش ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ ہی میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا تھا مجھے تمہاری ہجرت کی جگہ دکھائی گئی ہے، وہاں کھجوروں کے درخت ہیں اور اس کے دونوں طرف پتھریلے میدان ہیں، یعنی شاہ پتھر ہیں۔ یہ سن کر جس نے ہجرت کی تو وہ مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوا، اور اکثر لوگ جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی وہ بھی مدینہ طیبہ کی طرف لوٹ آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مدینہ طیبہ جانے کی تیاری کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ٹھہر جاؤ، کیونکہ امید ہے کہ مجھے بھی اجازت مل جائے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کو اس کی امید ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے روک لیا اور اپنی دونوں اونٹنیوں کو 4 ماہ تک کیکر کے پتھر کھلاتے رہے۔ ابن شہاب سے روایت ہے کہ حضرت عروہ نے کہا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے ایک دن ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں دوپہر کے وقت بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے آ کے کہا دیکھو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر چادر اوڑے تشریف لا رہے ہیں، آپ کے گھر میں تشریف لا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کبھی اس وقت ہمارے پاس نہ آئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان پر میرے ماں باپ قربان ہو، اللہ کی قسم وہ اس وقت کی خاص ضرورت سے ہی آئے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت مانگی تو آپ کو اندر آنے کی اجازت دے دی گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اپنے لوگوں سے کہو ذرا باہر چلے جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو آپ کے گھر والے ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، اللہ کے رسول مجھے بھی ساتھ لے لیجئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری 2 اونٹنیوں میں سے ایک آپ لے لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن ہم قیمت سے لیں گے، ہم اس کی قیمت دیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ پھر ہم نے جلدی سے دوپہر کا سفر کا تیاری شروع کر دی۔ ہم نے دونوں کا سامان تیار کیا، دونوں کے لیے ایک چمڑے کی تھیلی میں کھانا وغیرہ رکھ دیا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے کمر بند کا ایک ٹکڑا کاٹ کر اس سے تھیلی کے منہ کو بند کیا، اس وجہ سے ان کا لقب ذات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبل سور کی غار میں چلے گئے اور 3 دن اس میں چھپے رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رات کو ان کے پاس رہتے۔ وہ ایک ذہین اور زیرک نوجوان تھے۔ رات کے پچھلے پہر ان دونوں کے پاس سے واپس چلے آتے اور صبح مکہ میں قریش کے ساتھ ایسے گھل مل جاتے جیسے رات کو وہیں رہے ہیں، مکے کے اندر ہی رہے ہیں۔ پھر وہ جتنی باتیں اور تدابیر انہیں نقصان پہنچانے کے سنتے انہیں یاد رکھتے اور رات کی تاریکی میں آتے ہی یہ تمام رپورٹ انہیں پہنچا دیتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا غلام عامر بن فہرہ بھی ان کے آس پاس اس طرح بکریاں چلاتا کہ جب کچھ رات گزر جاتی تو وہ بکریوں کو ان کے پاس لے جاتا۔ وہ رات کو وقت تازہ اور گرم دودھ ہی پی کر رات بسر کرتے تھے۔
پھر عامر بن فہرہ صبح منہ اندھیرے، عامر بن فہرہ صبح منہ اندھیرے ہی ان بکریوں کو ہانک کر لے جاتا۔ چنانچہ وہ 3 راتوں میں ہر شب ایسا ہی کرتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ بنو عدیل کے ایک شخص کو مزدور مقرر کیا۔ یہ بنو عدی میں سے تھا جو بڑا واقف کار رہبر تھا۔ اس نے آل عاص بن وائل سہمی سے عقد حلف لے رکھا تھا اور کفار مشرکین کے دین پر تھا۔ پھر ان دونوں حضرات نے ان کو امین بنا کر اپنی سواریاں ان کے حوالے کر دی اور ان سے 3 دن بعد یعنی تیسرے دن کی صبح کو غار ثور پر دونوں سواریوں کو لانے کا عہد لے لیا۔ چنانچہ وہ حسب وعدہ تیسری رات کو صبح کو اونٹنیاں لے کر حاضر ہوا۔ پھر دونوں حضرات عامر بن فہرہ اور راستہ بتانے والا شخص کو لے کر روانہ ہوئے اور اس رہبر نے ان کے ہمراہ ساحل سمندر کا راستہ اختیار کیا۔ یہ رہبر ساحل سمندر کا راستہ اختیار کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ کسی شخص نے دیکھ لیا۔ وہ مکے کے اندر آیا اور حضرت سراقہ بن مالک بن جحشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا بیان ہے کہ ہمارے پاس کفار قریش کے کثرت آئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس امر کا اعلان کر رہے تھے کہ جو شخص انہیں قتل کر دے یا زندہ گرفتار کر کے لائے تو ہر ایک کے بدلے 100 اونٹ اسے بطور انعام دیے جائیں گے۔ لالچ دیا گیا 100 اونٹوں کا۔ چنانچہ میں سراقہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک آدمی آیا اور ہمارے پاس کھڑا ہو گیا جبکہ ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا اے سراقہ میں نے ابھی ساحل پر چند لوگ دیکھے ہیں، میں انہیں محمد اور ان کے ساتھی خیال کرتا ہوں۔ سراقہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ وہی ہیں، اپنا گم شدہ کوئی جانور تلاش کر رہے تھے۔ اس کے بعد وہ تھوڑی دیر تک اس مجلس میں ٹھہرا رہا، پھر کھڑا ہوا اور اپنے گھر جا کر خادمہ سے کہا کہ میرا گھوڑا لے کر باہر جائے اور اس کو ٹیلے کے پیچھے جا کے کھڑے ہو جاؤ۔ پھر میں نے اپنا نیزہ سنبھالا اور مکان کی پچھلی جانب سے نکلا۔ نیزے کی نوک سے زمین پر خط لگا رہا تھا اور اس کا اوپر والا حصہ نیچے کیے ہوئے تھا۔ اس طرح میں اپنے گھوڑے کے پاس آیا اور اس پر سوار ہو گیا، پھر اسے ہوا کی طرح سر پٹ دوڑایا تاکہ مجھے جلدی پہنچنا پڑے، لیکن جب میں ان کے قریب ہو گیا تو میرا گھوڑا کو ایسی ٹھوکر لگی کہ میرے گھوڑے سے میں گر گیا۔ میں کھڑا ہوا، ترکش سے میں نے اپنے ہاتھ سے بڑھایا، ترکش کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس میں سے تیر نکال کر فال لی کہ میں ان لوگوں کو نقصان پہنچا سکوں گا یا نہیں۔ تو وہ بات سامنے آئی جو مجھے ناگوار تھی، مجھے پسند نہیں تھی، مگر میں پھر سوار ہو گیا۔ میں نے تیروں کی فال کو تسلیم نہ کیا۔ گھوڑا مجھے لے کر پھر اتنا قریب ہو گیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سنی، آوازیں سنی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح متوجہ نہ ہوتے تھے، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آگے جاتے، کبھی دائیں جاتے، کبھی بائیں جاتے، کبھی پیچھے ہوتے۔ اتنے میں میرے گھوڑے کے آگے دونوں پاؤں گھٹنے تک زمین میں پھنس گئے، زمین میں دھنس گئے۔ میں بھی ان کے اوپر سے گر پڑا۔ میں نے گھوڑے کو ڈانٹا تو بڑی مشکل سے اس کے پاؤں نکلے، مگر جب وہ سیدھا ہوا تو اس کے اگلے دونوں پاؤں سے دھوئیں کی طرح غبار نمودار ہوا جو آسمان تک پھیل گیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث، بخاری شریف کے اندر اس طرح واقعہ آتا ہے۔ پھر میں نے سراقہ بن مالک فرماتے ہیں پھر میں نے تیروں سے فال لی تو وہی نکلا جس سے میں برا جانتا تھا۔ آخر میں نے انہیں امان کی ساتھ آواز دی تو وہ ٹھہر گئے۔ پھر میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے پاس آیا اور جب مجھے ان تک پہنچنے میں رکاوٹیں پیش آئیں تو میں نے وہ بیان کر دیا۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ضرور بول بالا ہوگا۔ اس وقت مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اتنی رکاوٹیں آئیں، فال میں نے نکالی وہ بھی الٹ آئی، جو میں چاہتا تھا وہ نہیں آئی۔ میرا گھوڑا گر گیا، پھنس گیا، اس کے اندر دھواں نکلا، آسمان تک پھیل گیا۔ یہ ساری چیزیں میرے جو رکاوٹیں تھیں، اس سے میرے دل کے اندر یہ بات آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دن ضرور بول بالا ہوگا۔ چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے آپ کے متعلق 100 اونٹ مقرر کر رکھے۔
پھر میں نے وہ باتیں بیان کی جو وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنا چاہتے تھے۔ بعد ازاں میں نے انہیں زاد راک اور کچھ سامان پیش کیا، لیکن انہوں نے نہ تو میرے مال میں کمی کی اور نہ کچھ مانگا۔ البتہ یہ ضرور کہا ہمارا حال لوگوں سے پوشیدہ رکھیں۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ میرے لیے ایک تحریر امان لکھ دیں۔ آپ نے عامر بن فہرہ کو حکم دیا کہ جس نے مجھے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر صد امان لکھ دی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے روانہ ہو گئے۔ ابن شہاب نے کہا مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ اس دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سوداگر مسلمانوں کی ایک جماعت سے ہوئی جو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی زیر قیادت ملک شام سے آ رہی تھی۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سفید پوشاک پہنائی۔ ادھر مسلمان اہل مدینہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کی خبر پہنچی تو وہ لوگ مقام حرا تک ہر روز صبح سے لے کر استقبال کے لیے آ جاتے اور آپ کا انتظار کرتے رہتے، یہاں تک کہ دوپہر کی گرمی انہیں واپس جانے پر مجبور کر دیتی۔ جب گرمی کی شدت بڑھتی، لوگ وہاں کھڑے ہونا مناسب نہ سمجھتے، ان کو گرمی محسوس ہوتی تو وہ واپس چلے جاتے۔ چنانچہ وہ ایک روز حسب معمول بہت انتظار کے بعد واپس آ گئے اور اپنے گھروں میں بیٹھے تھے۔ ایک یہودی کسی کام کی خاطر اپنے قلعوں میں سے کسی قلعے پر چڑھا، بلندی پر چڑھا، اونچائی میں جا کے اپنے قلعے میں دیکھا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحاب کو سفید لباس میں ملبوس دیکھا۔ جس قدر آپ نزدیک ہو رہے تھے اتنا ہی دور سے سراب کم ہوتا جا رہا تھا۔ تب اس یہودی سے نہ رہا گیا اور وہ فوراً با آواز بلند پکار اٹھا، اے جماعت عرب، یہ ہے تمہارا بلند مرتبہ معزز سردار جس کا تم شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ یہ سنتے ہی مسلمان ہتھیار لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کو دوڑے۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام حرا کے پاس پہنچے کہ پیچھے ملے، انہیں ساتھ لیے، دائیں مڑے، پھر انہوں نے بنو عمر بن عوف کے ہاں پڑاؤ کیا۔ یہ واقعہ ماہ ربیع الاول سوموار کے دن کا ہے۔ الغرض حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر لوگوں سے ملنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے رہے، یہاں تک کہ وہ انصاری جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سلام کرتے۔ پھر جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آ گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی چادر کا سایہ کیا۔ تب لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہچانا ہوا، تب لوگوں کو پتا چلا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو عمر بن عوف کے ہاں تقریباً 10 راتیں قیام کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں اس مسجد کی بنیاد رکھی جس کی احساس تقوی پر ہے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور لوگ بھی آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ آپ کی اونٹنی مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اس میں اس وقت کچھ مسلمان نماز پڑھتے تھے اور وہ سہل اور سہیل 2 یتیم بچوں کی کھجوروں کا کھلیان تھا جو اسد بن زرارہ کی کفالت میں تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا انشاءاللہ یہی مقام ہوگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بچوں کو بلوایا اور ان سے کھلیان کی قیمت معلوم کی تاکہ اسے مسجد بنا سکیں۔ ان دونوں نے کہا ہم اس کی قیمت نہیں لیں گے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ زمین آپ کو ہبہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہبہ منظور نہ فرمایا بلکہ قیمت دے کر ان سے وہ جگہ خرید لی اور وہاں مسجد کی بنیاد رکھی، اور اس مسجد کی تعمیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب لوگوں کے ساتھ پتھر اٹھا کے لاتے، فرماتے یہ بوجھ اٹھانا کوئی بوجھ نہیں، اے ہمارے رب یہ تو باعث ثواب اور پاکیزہ کام ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تو اب تو آخرت ہی کا ثواب ہمیں دے، اے اللہ تو انصار مہاجرین پر رحم فرما۔ راوی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کا شعر پڑھا جس کا نام کا مجھے علم نہیں۔ ابن شہاب نے کہا احادیث میں بھی ہمیں معلوم نہیں ہو سکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کا پورا شعر پڑھا۔